نیشنل کانفرنس کے پروونشل سیکرٹری شیخ بشیر صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کچھ خاص سوال جو ہے ہم ان سے پوچھیں گے اور جواب طلب کریں گے. ابھی تک جو کارکردگی ہے، خاص کر جو عوام کی ڈیمانڈس تھی، ان پر کیا کچھ جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کا ابھی تک رول رہا ہے. فی الحال تو بشیر صاحب آپ کا سواگت ہے. ایک بڑا معرکہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ ہوا اور اس بیچ جو جموں کشمیر کے اپنے مسائل جو مشکل سے ٹریک پر آئے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بیک ڈور جو ہے وہ چلے گئے ہیں. لیکن میں پھر سے آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، جموں کشمیر کے بڑے بڑے معاملوں میں خیر جو اسٹیٹ ہوڈ کا معاملہ تھا اس پر تو ریزولوشن پاس کیا جا چکا ہے پہلے سے ہی، پر جو کیلیمٹی رامبن کے اندر آئی تھی، جس کیلیمٹی میں کئی لوگ جو ہے وہ مرے تھے اور وہاں پر ڈیمیج بھی بہت زیادہ پراپرٹی کا ہوا، تو اس کے بعد بھی ملٹیپل کلاؤڈ برسٹ جو ہے وہ وہاں پر دیکھے گئے تھے. وہ معاملہ جو ہے وہ پس پشت جو ہے وہ چھوڑا گیا ہوا ہے. آج کی بھی اگر ہم بات کریں تو روڈ کی وہ پہلے جیسی حالت ابھی برقرار نہیں ہوئی جس طرح سے پہلے سے تھا. کیا ہم مان لیں کہ ایک نئے ایشو کے آتے ہی پرانے ایشو جب بیک ڈور میں چلے جاتے تو عوام کو چاہیے کہ ان کو ہمیشہ کے لیے بھول جائیں، یا پھر کہیں ایک نظر ثانی اس پر نیشنل کانفرنس کرنا چاہے گی؟ آپ کا بہت بہت شکریہ. نیشنل کانفرنس 6-7 مہینے پہلے دوبارہ لوگوں نے اعتماد دیا اور کام شروع ہوا. بہت سی ایشوز کو لے کے چلے. اسمبلی کا اجلاس ہوا، لیکن ایک حادثہ ہو گیا اپریل کے مہینے میں، جب پہلگام کا ایک حادثہ ہو گیا اور اس حادثے کے بعد ماحول بگڑ گیا. جس طرح آپ نے کہا کہ دو ملکوں کے درمیان تناؤ بڑھ گیا، ہوا کچھ نہیں. دو ملکوں نے انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کی ان جگہوں کے اوپر جہاں ان کے کیمپ ہیں، اور اس کے بعد دو ملکوں کے اندر تناؤ اتنا بڑھ گیا کہ جنگ کے بادل چھا گئے. نارملی بارڈر کے اوپر شیلنگ ہوتی رہتی ہے، اس دوران بھی شیلنگ ہوئی اور 2-3 دن تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اب فائنل جنگ ہو جانی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دونوں ملکوں نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سیز فائر ہو. جنگ کسی چیز کا سولوشن نہیں ہوتا ہے، اور جنگ کرنے کے بعد بھی ٹیبل کے اوپر ہی بات ہوتی ہے. جو آپ نے سوال کیا کہ لوگوں کے ایشوز جو ہیں، لوگوں کے ایشوز 10 سال میں بہت سے ایشوز بن گئے ہیں. لوگوں کی ایسپریشنز حکومت کے ساتھ ہیں، ان کو یکدم حل کرنا آسان نہیں ہے. امیجیٹلی جو اسمبلی کے اندر چیزیں ہوئیں اس میں پہلی تو بجٹ پاس ہوئی. پہلی بجٹ تو جو تھی وہ تھی بیوروکریٹس کی بجٹ. اب جو پیسے آئے وہ لوگوں میں باضابطہ طور پہ اس کو بجٹ پاس کر کے اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے. جو لوگوں کی مشکلات ہیں اسی میں حل ہوگی. پانی ہے، بجلی ہے، یا جو بے روزگار نوجوان ہیں، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوری طور پہ یہ فیصلہ لیا گیا کہ جو پوسٹیں ہیں ان کو ایڈورٹائز کی جائیں ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، اور بدستور ایک پروسیس چلا ہوا ہے. یہ پروسیس جو ہے ان اینڈنگ ہے، یہ کہنا چاہیے. تو امید ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں گے. یہ جو اتھل پتھل ہو گیا تھا اس سے تو بہت سی مشکلات بڑھ گئیں، کیونکہ اس مشکلات میں یہ ہو گیا کہ بارڈر ایریاز سے لوگوں کی مائیگریشن ہو گئی. یہاں تک کہ جموں سے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے تھے جب یہ 2 دن میں واقعہ ہو گیا. تو پہلے کبھی نہیں ہوا لیکن اس میں ہونے والا تھا. تو اب چونکہ تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ پیس کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور یہ جو لوگوں کے ایشوز ہیں، جو باقی ماندہ ایشوز، ان کو حل کریں گے. میں پرٹیکولرلی رامبن کی طرف آؤں گا. کمپنسیشن کی بات کی گئی، وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ بدلے میں زمین دینے کی بھی جو ہے وہ بات کی گئی وہاں پر، اور اس کے علاوہ بھی جو نیڈس تھی لوگوں کی، جتنا بھی گورنمنٹ ان کو فیسلیٹ کر سکتی تھی اس کی بات جو ہے وہ کی گئی. کیا گراؤنڈ میں جو ہے وہ ایسا ہوا؟ ریئلٹی کیا ہے اس کی؟ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ رامبن کا جو حادثہ ہوا اور اس کے فوراً بعد وہ پہلگام ہوا، تو رامبن کے اندر جو کلاؤڈ برسٹ ہوا، روڈ خراب ہو گیا، زمینیں گئیں، مکانوں کو نقصان پہنچا، گاڑیوں کو نقصان پہنچا. اس میں چیف منسٹر صاحب 3 دفعہ موقع پہ گئے، اور اب ڈپٹی کمشنر رامبن جو ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ آپس میں تال میل میں ہے تاکہ اس لاسز کو اسیس کیا جائے، اور اسیس کرنے کے بعد جو گاڑیاں ہیں ان کو تو انشورنس کلیم ملیں گے. جو باقی لاسز ہیں پراپرٹی کے یا مکان کا یا کوئی جانی نقصان ہوا تو اس کو کیسے کمپنسیٹ کرنا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس پروسیس میں ہم چل پڑے ہیں. دونوں طرف سے جموں کشمیر کو دیکھا گیا کہ پرون ہے، ولنریبل ہے. ایک تو جو نیچرل کیلیمٹیز ہے
ان کے لیے بھی کوئی پراپر انفراسٹرکچر نہیں ہے، یہ تو ثابت ہو گیا، اور ان کو جو ہے وہ وار لیول پر جو ہے وہ ایسیس بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی پروو ہو گیا۔ دوسرا، جموں کشمیر جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر بھی جو ہے وہ ایک پرون ایریا ہے۔ جیسا آپ نے کہا، پہلگام حملے کے بعد جب سرجیکل سٹرائک کیے گئے، اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، جموں کشمیر سے لوگ افراتفری کا شکار ہوئے اور بھاگنے لگے۔ کیا جموں کشمیر پھر سے پرانی طرز و طریقے پر رہے گا، یا کسی نئی سطح پر جموں کشمیر کو جو ہے وہ اب حفاظت دینے کی ضرورت ہے اور کچھ بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی چیز پرانی اب سسٹینیبل نہیں ہے۔ میں نے 1965 کی جنگ بھی، میں چھوٹا تھا، دیکھی، اس کے بعد 71 کی جنگ دیکھی، 1998-99 میں جو کرگل کا واقعہ ہوا وہ بھی دیکھا، لیکن 2025 میں پہلگام کے بعد جو یہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا، یہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ دیکھا ہے۔ آج کی جنگ جو ہے وہ اس کا بالکل ہی ایک نیا سلسلہ ہے، انداز ہے، اور کوئی بھی چیز اب پرانی نہیں چلے گی۔ جہاں تک کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جموں کے اندر جو گولہ باری ہوئی یا ڈرون آئے، تو اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ جموں بھی سیف نہیں ہے، بلکہ یہاں سے 200 کلومیٹر میرا جو گاؤں ہے وہاں بھی گولے گرے ہیں، لوہائی ملہار میں گولے گرے ہیں۔ تو اس حساب سے سیف کہیں نہیں ہے۔ لوگوں کے اندر بھی یہ بڑا تناؤ ہو گیا اور لوگ آگے پیچھے چلے گئے۔ پونچھ رجوری سے تو ہوتے ہی تھے، یہاں جو بارڈر ایریاز ہیں، آر ایس پورہ، چھمپ سیکٹر میں ہوتا ہی تھا۔ تو مگر اب اس وقت آج کی ڈیٹ کے اوپر ایک نیا سلسلہ ہے، اور نئی، مجھے لگتا ہے کہ شاید عمر صاحب نے اس چیز کو بھانپ لیا ہے کہ اب سیفٹی کے نئے طریقے سیکھنے ہوں گے، لوگوں کو حفاظت سے رکھنے کے لیے نیا سسٹم اپنانا ہوگا۔ پرانے سسٹم کے اوپر آپ چل نہیں پا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہ بڑی عجیب ہوئی ہیں۔ ابھی کل ہی ہم گئے تھے یہاں، جو واقعہ ہوا ہے، جو ایک نوجوان ذاکر گزر گیا ہے یہاں ایک شیل سے کھیری میں، تو وہ انسان دیکھتا ہے وہاں کوئی 30 شیل پڑے ہیں، تو کون سی جگہ سیف ہے؟ اور رب نے یہ، چلو دونوں ملکوں کو یہ دے دیا کہ سیز فائر ہے، اور لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے، اور لوگ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں، ان کے ایشوز جو ہیں ان کی طرف چل رہے ہیں۔ رب کرے کہ جنگ نہ ہو اور ایشوز سلجھ جائیں گے، آہستہ آہستہ سلجھ جائیں گے۔ ان وجوہات پر جموں کشمیر کے اندر اس انسیکیورٹی کا جو ہے وہ ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ کیا جموں کشمیر کا ڈسپیوٹڈ جو کچھ دہائیوں تک ایک ایشو بن کر جو ہے وہ چلتا رہا، وہ اس کا کارن ہے، یا پھر ریسنٹلی جموں کشمیر کو جو ایک نئی پہچان ملی ہے اس کے کارن یہ سب ہوا ہے، یا کوئی اور وجوہات ہے، کوئی جیوگرافیکل ریزن ہے جس کی بدولت یہ سب ہو رہا ہے؟ بیسیکلی کچھ چیزیں
ہیں یا کون بول جھوٹ بول رہا ہے، تو ہم تو اس بات کا انتظار کریں گے سیز فائر ہو گیا. سیز فائر ہونے کے بعد جو بات چیت چل رہی ہے، اچھے رزلٹس آنے کی امید ہے. جنگ کوئی سلوشن نہیں ہے. جموں کشمیر کے اندر جو بارڈر ایریاز کے سکولز ہیں وہاں پر فی الحال بچوں کو تو ایک بار پھر سے جو ہے وہ بھیجا گیا ہوا ہے، لیکن بارڈر ایریاز کے لوگوں کی جو اگر ہم بات کریں، بنکرس بنائے جا رہے ہیں، پرانے بنکرس بنوائے گئے ہیں، ان میں بھی کافی جو ہے وہ شک و شبہ ہے کہ وہ رہنے کے قابل ہیں یا نہیں ہے، یا پورے بنے ہیں نہیں، نئے بھی دیے جا رہے ہیں. لیکن خاص کر تعلیمی اداروں کی اگر ہم بات کریں، کتنا سیف رہے گا؟ اب آپ نے خود ہی کہا کہ نئی جنگ ہے، نئے طرز پر ہے، کوئی جگہ سیف نہیں ہے. تو بارڈر ایریاز کے قریب سکولوں کا ہونا، بارڈر ایریاز کے قریب لوگوں کا رہنا، کیا مستقل وہاں سے جو ہے وہ نقل مکانی کرنے کی ضرورت ہے، یا کوئی نئی سطح کی کچھ نئی ترقی اپنائی جائیں؟ مستقل طور پہ کوئی نہیں کہیں جا سکتا، ٹیمپرری طور پہ نکلتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ آج کی جنگ نئے طرز کی جنگ ہے. اس میں نئی جنریشن کو، جو نئے آنے والی جنریشن ہے یا اس وقت جنریشن ہے، اس کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے نئے جو طریقے ہیں اپنانے ہوں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب ہم مکان بناتے ہیں، 10-30 لاکھ روپیہ لگاتے ہیں، تو ہم کو مکان کے اندر جو سیف جگہ ہے وہ رکھنی پڑے گی. جموں کشمیر میں ہر جگہ پہ اس چیز کی ضرورت پڑے گی، اور نئی نسل کو تیار کرنا پڑے گا کہ کیسے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. وہ پرانے طریقے اب ختم ہو گئے. اب اس طریقے سے جو بنکر کی آپ نے بات کی، بنکرس میں بھی جس وقت انسان جاتا ہے، جو 4-5 فیملیاں کسی جاتی ہیں، وہ رہ نہیں سکتی ہیں. اب بچوں کے اندر بھی سٹائل چینج ہو گیا ہے زندگی کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمر صاحب نے جو ریسنٹلی بات کی ہے کہ اس معاملے پہ ایک نئے سرے سے پالیسی بنانی پڑے گی کہ بینکر گورنمنٹ جو بناتی تھی، کیوں نہ انڈیویجولی اپنے لیے بند کر بنائے، چاہے وہ بارڈر ہوں، چاہے وہ شہر ہوں، چاہے قصبے ہوں. ہر انسان یعنی اپنے گھر تعمیر کرتے وقت بنکر بھی بنائے. اپنا بچاؤ دیکھنا، ہر ایک آدمی کو اپنا بچاؤ خود کرنا ہے. اب اس سارے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ بات بارڈر کی چڑھی، بات سیکیورٹی کی جو ہے وہ چلی، لیکن جموں کشمیر کے جو انٹرنل تھے، جو باقی معاملے تھے، یوواؤں کے روزگار کا جو ہے وہ معاملہ تھا، ڈیولپمنٹ کے معاملات جو تھے، وہ سارے کے سارے پس پش جا رہے ہیں. تو آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ جنگ کا جو اثر پڑا ہے، یا جو ماحول میں بدلاؤ کا اثر پڑا ہوا ہے، وہ کہیں نہ کہیں عوام کی امیدوں کو جو ہے وہ اب دھندلائے گا؟ دیکھیے، میں نے کہا کہ 35 سال سے جو ہم جھوج رہے ہیں اس سسٹم سے، تو جو نئی نسل ہے اس کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ہر ایک آدمی کو اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور مقابلے کے لیے تیار رہنا پڑے گا. اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہر ایک آدمی کی ذمہ داری کہ آج کا جو بچہ ہے، نوجوان ہے، اس کو تیار کرو کہ حالات ایسے بھی ہو سکتے ہیں اور اس طرح سے جینا ہے. دوسرا، جو پڑھائی کے لیے آپ نے کہا کہ پڑھائی ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس کو جس وقت تھوڑی دیر کے لیے بند کرتے ہیں، اس کو سسٹم کو بحال کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب گورنمنٹ نے اسکول کھولے ہیں، اور جو یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں اس میں عمر صاحب بالکل الرٹ ہیں. آپ نے دیکھا عمر صاحب پونچھ رجوری ہر جگہ چلے گئے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو یہ درشاتی ہیں کہ گورنمنٹ الائیو ہے ایشو کے اوپر. آہستہ آہستہ ان ساری چیزوں کو لوگوں کی مدد سے ہی حل کیا جائے گا. بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. جموں کشمیر کے بڑے مسائل ہیں، اور بات اگر ہم پچھلے 10 سالوں کی کریں تو لوگوں کی ایک ہی جو ہے وہ مانگ تھی کہ کسی طرح الیکشن ہو اور چنندہ سرکار جو ہے وہ عوام کے مسائل کو حل کرے. شروعات بہت اچھی ہوئی. عمر صاحب کی حکومت نے جو ہے وہ کئی اقدامات اٹھائے، ریزولوشن پاس ہوا تھا اسمبلی میں اسٹیٹ ہوڈ کو لے کر کے، اور بڑے بڑے جو فیصلے ہیں وہ لیے جانے تھے. اسی بیچ کچھ کیلیمٹیز کے دوارا جو ہے وہ نقصان ہوا. میں پرٹیکولرلی خطہ جو پیر پنجال ہے اس کی بات کروں گا، چناب بیلٹ کی بات کروں گا. رامبن میں سب سے بڑا کلوڈ بسٹ ہوا جس نے کافی زیادہ نقصان دیا ہے. ملٹیپل کلوڈ بسٹس ہوئے، جانیں چلی گئی، پراپرٹی کو ڈیمیج ہوا، راستے ڈیمیج ہوا، گاڑیاں ڈیمیج ہوئی، اور بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ وہاں پر ہوا. حالانکہ MET دوارا جو ہے وہ ایڈوائزری بھی جاری کی گئی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کن وجوہات پر جو ہے وہ گاڑیاں وہاں پر چلنا الاؤ کی گئی تھی اس دوران جس دوران یہ کلوڈ بسٹ ہوا. وہ ایک الگ سے انویسٹیگیشن کا مدعا بن سکتا ہے. لیکن یہ سارے کے سارے مدعے جو ہے وہ پس پش چلے گئے جب پہلگام کا معاملہ ہوا، اور اس کے بعد آج تک یہ پہلگام کا معاملہ جو ہے پوری دنیا کی، ملک کی، اور خاص کر ریاست جموں کشمیر کی جو اٹینشن ہے اپنی طرف کیے ہوئے. فی الحال دونوں ملکوں کا تناؤ جو ہے وہ رک چکا ہے، سیز فائر ہو چکا ہے، اور وہ کنٹینیو ہے. امید کی جاتی ہے کہ اب آگے ایسا نہ ہو، لیکن جو ایک پیس تھا حکومت کا، جو ایک ردم تھا لوگوں کے مسائل حل کرنے کا،
اس میں کہیں نہ کہیں کافی بڑی رکاوٹ آئی ہوئی ہے، اور اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایسے میں واپس اس ٹریک پر آنے میں، ان معاملوں کو سلجھانے میں گورنمنٹ کو کوئی وقت لگے گا، یا ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کنٹمپریری ان دونوں معاملوں کو لے کر کے جو ہے وہ حکومت کام جو ہے وہ جاری اساری رکھے گی؟ فی الحال کے لیے اس بارے میں ہمارے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے، لیکن امید کی جاتی ہے کہ آنے والے سمے میں لوگوں کو ضرور کچھ خوشخبریاں اور ملیں گی، انٹرنیشنل سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ نیشنل لیول پر جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے اس کو لے کر کے بھی۔ ویورز، اس انٹرو میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ آپ کے کیا کچھ وچار ہے ضرور جاننا چاہیں گے، اپنے وچار کمنٹ سیکشن میں ہم تک ضرور سانجھا کریں، چینل کو فالو سبسکرائب بھی کریں، نیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تب تک کے لیے رکھیں اپنا خیال، دیجیے اجازت، جے ہند۔